جیسا کہ حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اس بات میں اس جانب بھی اشارہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگزامپل ذکر فرمائی حروف مقطعات کی، اور اس بات پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ حروف مقطعات کی مراد کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے۔ تو جب بغیر سمجھے پڑھنے کا یہ ثواب ہے تو سمجھ کر پڑھنے کا کئی گنا ثواب ہوگا۔ صحیح۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ انڈیا سے خواجہ بھائی۔ جی خواجہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے۔ پہچانے آپ؟ نہیں بھی پہچانا تو آپ نے خواجہ بھائی کہا تو میں پہچان گیا فوراً۔ آپ کو سب خواجہ بھائی کہتے ہیں؟ ہاں سبھی خواجہ بھائی بولتے ہیں۔ اچھا تو بیوی تو نہیں بولتی نا؟ نہیں بولتے۔ ہاں بھائی یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی خواجہ بھائی۔ جس کے سینے میں علم نہ ہو، قرآن نہ ہو، وہ انسان کیا کرے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ سر میں عرض کر رہا ہوں سید عاشق حسین بخاری گجرات ڈالا موسیٰ سے عرض کر رہا ہوں۔ جی شاہ صاحب۔ سر ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی ہمشیرہ انگلینڈ کی نیشنل آرڈر ہے، اور اس کی شادی آج سے 10 سال قبل ایک پاکستانی سے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کے 3 بچے ہیں، تو وہ بچی بیچاری شروع سے پریشان ہے، تو وہ بچوں کو نہ تو روزہ رکھنے دیتا ہے، نہ نماز کی طرف مائل ہونا دیتا ہے، اور نہ ان کو دین کا نام لینے دیتا ہے۔ بلکہ وہ سکول میں جا کر بچوں کو، وہ سکول والوں کو کہتا ہے میرے بچے چرچ میں جائیں، مسجد میں نہ جائیں۔ ایسے شخص کے لیے کیا ابرار میں فرمائیں گے؟ یہی میری گزارش ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں، کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تسلیم بھائی۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ میں انڈیا سے محمد عمر راجستھان۔ جی عمر بھائی۔ اتفاق ہے اس سال میرا ایک تیسرا کال مل رہا آپ کے۔ چلیں بڑی محبت، بہت خوشی ہوئی۔ محبت مفتی صاحب کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ عمران بھائی کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور عرض یہ کرنا تھا حضرت کی یہ قرآن کا نزول آج سے شروع ہوا شب قدر سے، اور 23 سال مسلسل چلا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کی آخری آیت کون ہے اور وہ کس ماہ میں مکمل قرآن ہوا، ایک تو یہ جاننا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات عرض یہ کر رہا تھا حضرت کہ ہمارے یہاں شب قدر منائی جاتی ہے، بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، اور وہ دستار بندی جو حافظ لوگ کو کچھ نذرانہ پیش کر کے اس کے بعد میں اپنے تقریر شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تقریر قریباً چلتی ہے 3 بجے تک۔ اچھا۔ اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان کی طرف چلے جاتے ہیں، واپس آ کے شہری کرتے ہیں اور فجر ادا کرتے ہیں، اور کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ کیا یہ صحیح ہے حضرت؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ عتیق الرحمان جناب، گجرانوالہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ جی عتیق الرحمان صاحب۔ سر 2 سوال ہیں اور 2 گزارشات ہیں۔ جی جی بسم اللہ۔ ایک مفتی اکمل صاحب سے گزارش ہے اور ایک آپ سے۔ اچھا۔ مفتی صاحب سے تو یہ التماس ہے کہ ان کی بک مارکیٹ میں ملتی ہے خوش فہمی کا شکار، کیا اس موضوع پر ان کی کوئی اور کتاب بھی ہے؟ کیونکہ اس میں تھوڑی سی تشنگی سی پائی گئی ہے، قاری پڑھنے والوں کو ایسے لگتا ہے کہ ابھی پیاسا ہی اٹھا ہے، یعنی اور اس موضوع پر کوئی مزید انہوں نے کچھ لکھا ہو تو اس بک کا نام پلیز بتا دیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو تو آپ سے یہ التماس ہے۔ آپ ٹیچر تو نہیں ہیں؟ جی ہاں میں ٹیچر ہوں۔ آپ کی پہلے بھی کال آئی تھی اور آپ نے یہی سوال کیا تھا۔ ہاں جی، دوسرا آپ سے ایک التماس ہے سر کہ وہ آپ نے نظم پڑھی تھی قرآن پاک کی کہ گود دو کے پلایا گیا ہوں، پاکوں میں سجایا گیا ہوں۔ اچھا، اگر آج پھر آپ اس کو سنا دیں تو بڑی کرم نوازی ہوگی۔ جی ضرور انشاءاللہ، بالکل۔ کوشچن ہے، 2 کوشچن ہے کہ پہلے تو شب قدر پہ موضوع پہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں روح العالمین یعنی جبریل آسمان سے اترتے ہیں۔ پہلے جب وہ آتے تھے تو تمام رحمتیں انبیاء اکرام کو دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتے تھے۔ اب جب فرشتے زمین پر نزول کرتے ہیں تو یہ رحمتیں وغیرہ کس کو دیتے ہیں؟ ایک یہ کوشچن ہے۔ دوسرا سر واز، میں کیونکہ ٹیچر ہوں، آپ نے سمجھ لیا، آپ نے آپ مجھے میری یادداشت کی داد تو دیجئے نا۔
ہاں جی بالکل، کیوں نہیں داد دو. میرے حافظے کی داد دیجئے. دیکھیے روزانہ کتنی کالز آتی ہیں اور مجھے یاد رہا، آپ کا نام بھی یاد رہ گیا، جگہ بھی، اور آپ نے سوال بھی یہی کیا تھا، یہ بھی مجھے یاد رہا. یہ آپ کی محبت ہے سر. اچھا یہ کرنا تھا کہ صبح اسمبلی میں نا ہماری ٹیچرز کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہر ٹیچر جو ہے نا ایک حدیث یا ایک آیت کا ترجمہ جو ہے نا اسمبلی میں بولے. اچھا. اب واز کرنا جو ہے نا ذرا مجمع تو ہوتا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عالم کے بغیر واز کرنا حرام اور سننا بھی حرام. تو مجھے عالم کی جو ہے نا یہ ڈیفینیشن کر دیں کہ کس حد تک علم ہو تو واز بندہ کر سکتا ہے اسمبلی میں. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. اور عتیق الرحمان صاحب، پہچاننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم استادوں کی قدر کرتے ہیں، اور جس طرح کی آپ نے پچھلی دفعہ بھی گفتگو کی تھی اور ادب اور احترام اور عز و انکساری کا مظاہرہ کیا تھا تو بہت اچھا لگا تھا، اس لیے بھی یاد رہ گیا. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں شاہین فاطمہ انڈیا گلبرگہ سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن، کیا کہیے گا؟ میرا سوال ہے کہ عورتیں کم سے کم وقت میں اعتکاف کے لیے کتنے وقت بیٹھ سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں جمیل احمد بات کر رہا ہوں سیال کوٹ سے. جی جمیل صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی حافظ ہے، اس نے حفظ کیا قرآن پاک، تو اس نے بلا دیا، ٹھیک ہے، 2 سال گزرے 3 سال گزرے، اسے احساس ہوا کہ نہیں میں نے غلط کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کی معافی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ. سوالوں کے جواب شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ قرآن، کسی شخص کا سینہ قرآن اور علم سے خالی ہے، وہ انسان کیسا ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ویران بالکل سینہ ہے اور اسے آباد کرنے کی ضرورت ہے. اور علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید شریعت نے نہیں رکھی ہے. ان شخص کو چاہیے کہ علم حاصل کرے. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بہن کی شادی ہوئی کہ شخص سے وہ بچوں کو دین کا نام نہیں لینے دیتا، نماز نہیں پڑھنے دیتا، روزے سے روکتا ہے، اور مسجد میں کہتا ہے کہ مسجد میں نہ جائیں بلکہ چرچ میں جائیں معاذ اللہ. دیکھیں جتنی یہ علامات ہیں فقہائے اسلام کی جو کچھ تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں یہ کفریات ہیں، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کو دوبارہ تجدید ایمان کرنا ہوگا اور تجدید نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ سب کفریات ہیں. ایک یہ بھائی نے فرمایا تھا کہ وہ ضمناً کہا تھا شب قدر سے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا. دیکھیں حقیقتاً دنیا میں نزول نہیں ہوا، بلکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا. اس کے بعد پھر دنیا کے اندر بتدریج 23 سال کی مدت میں تقریباً اس کا نزول تمام ہوا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ آخری آیت کن معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں تک پہنچانی تھیں اس کی تکمیل ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ دین کی ہر چیز کو بیان کر دیا گیا اور اب اس میں مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. اضافی گنجائش اس معنی میں کہ قرآن عظیم میں بہت سی چیزوں کا اجمالی بیان ہے، اسی طرح حدیث میں بھی ہے، اس کی تفصیل پھر فقہاء اسلام نے کی ہے. تو یہ اجمالی طور پہ جو تعلیمات قرآن کی تکمیل تھی یا جو نبی کریم کے ذریعے پیغام پہنچانا تھا وہ تکمیل اس آیت تک ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، اور اسی کا بیان ہے. ایک انہوں نے کہا کہ ہمارا اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے وہ ختم قرآن کی تقریب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تقریر ہوتی ہے 3 بجے تک، پھر لوگ قبرستان جاتے ہیں، پھر سحری کرتے ہیں. تو شب قدر میں اتنا کرنا ٹھیک ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ تقریر دیکھی جائے گی کس چیز پر مشتمل ہے. اگر تو وہ آخرت کی طرف مائل کرنے والی ہے، اس میں احکام بھی بیان کیے گئے، لوگوں کو نماز کی طرف مائل کرنا مقصود ہے، تو پھر یہ بیسٹ چیز ہے کہ نوافل میں مشغولیت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس قسم کا بیان سنا جائے جس سے سوچ اور فکر میں وہ انقلاب پیدا ہو جو رمضان گزر جانے کے بعد بھی انسان کو دین کی طرف مائل رکھے. تو یہ بہت اچھا ہے. اگر ویسی رتب و یابس ہے تو پھر مناسب نہیں ہے. ایک نے کہا کہ شب قدر میں یہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں، جیسے جبریل امین تشریف کیوں لاتے ہیں؟ تو یہ مختلف کاموں کے لیے تشریف لاتے ہیں، رزق کے معاملات کے لیے بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا پیغام لے کر آتے ہیں، مغفرتوں کے تحفے لے کر آتے ہیں، مختلف امور سر انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شب قدر میں نازل فرماتا ہے. ایک انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم ٹیچر ہیں، اسمبلی کے اندر روزانہ ایک حدیث یا قرآن کی آیت بیان کرنی ہوتی ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے. تو عالم کی تعریف کیا ہے؟ لیکن سب سے پہلے واعظ کی تعریف یاد رکھیں. واعظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث سے خود اپنی ذاتی محنت سے نکات نکال کر بیان کرنا، یہ ہے واعظ. اور یہ جاہل کے لیے حرام ہے، کیونکہ یقینی سی بات ہے وہ غلط چیز نکالے گا. اور اگر ایک عام آدمی قرآن و حدیث میں بیان کردہ پہلے سے چیزیں جو شرح کی روشنی میں ہے
وہ کسی علماء سے یا کتب سے سیکھنے کے بعد فقط ان کو بیان کر رہا ہے تو یہ حقیقتاً واعظ کرنا نہیں ہے، یہ صرف ایک چیز کا بیان کرنا ہے، اور یہ کرتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہا کہ کم سے کم، بہن نے پوچھا تھا کم سے کم وقت کے لیے اعتکاف کتنے دنوں کا ہو سکتا ہے؟ یہ 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یہ نفلی اعتکاف ہے، جتنی دیر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ حافظ قرآن نے قرآن کو بھلا دیا، اب اگر وہ اللہ سے معافی مانگے تو معافی ہے کہ نہیں؟ معافی تو ہے، لیکن اس کے تدارک کے لیے عملی کوشش یہ کرنی ہوگی کہ دوبارہ قرآن کو حفظ کرنا ہوگا جو نکل گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا۔ صحیح۔ ناظرین کرام، میرے ایک دوست ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، وہ ان کے تمام بچے شادی شدہ ہیں اور اچھی خاصی ان کی عمر ہوگی، 55-57 کے قریب ہوں گے۔ تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اس عمر میں بھی روزانہ اپنی شاپ پر انہوں نے انتظام کر رکھا ہے کہ قاری کو بلواتے ہیں، روزانہ وہ قرآن مجید ان کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، دوبارہ سنتا ہے۔ گویا کسی بھی عمر میں اگر قرآن مجید آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو یہ اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ عزم ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے اسے پڑھنا ہے، اس لیے کہ سیکھنے کے لیے بنیادی طور پر پہلے پڑھنا، اور پھر پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، ایک ایک حرف کا کی اپنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ تو کسی بھی عمر کو یہ نہ سمجھیں کہ اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب کیا سیکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی بھی عمر میں ہیں آپ اس کا اہتمام کیجئے کہ قرآن مجید کو پڑھیے، کسی سے باقاعدہ سیکھ لیجئے۔ کلام شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج عمران شیخ قادری، اور انہوں نے ایک کلام پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اور آج مانگنے کی شب ہے، اس سے التجا کرنے کی شب ہے، اور یہ آخری پہر ہے اس رات کا، ان ساتوں کا، تو محبتوں کے ساتھ مانگ لیجئے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ بسم اللہ۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ اللہ کھلنے لگے، یا
کھلنے لگے